بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 7 یونٹ 7 فاتحین۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد۔ موسیٰ بن نصیر بنو امیہ کے مشہور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں افریقہ اور اس کی نواحی علاقوں کے گورنر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر بنو امیہ کے مشہور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں، کس کے دور میں؟ ولید ابن عبد الملک کی دور خلافت میں افریقہ اور اس کی نواحی علاقوں کی گورنر کون تھی؟ موسیٰ بن نصیر۔ بہترین سپاہی تھے اور عظیم صفت سالار تھے۔ بصرہ کے گورنر بھی رہے۔ موسیٰ بن نصیر بصرہ کے گورنر بھی رہے تھے۔ افریقہ کے گورنر بنے تھے۔ شمالی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے اندلس کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ کس جگہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ اندلس کو۔ اندلس کے ظالم و جابر بادشاہ راڈرک سے اس کی عوام پہلی ہی بہت تنگ تھی۔ راڈرک سے اس کی عوام پہلی ہی بہت تنگ تھی۔ اندلس کے ظالم بادشاہ کا نام کیا تھا؟ راڈرک۔ چنانچہ جب موسیٰ بن نصیر کے حکم سے طارق بن زیاد نے اندلس پر حملہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی تو اندلس کے لوگوں نے چین کا ساتھ دیا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ 97 ہجری میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ہمراہ حج پر گئی۔ موسیٰ بن نصیر کب حج گئے تھے؟ 97 ہجری میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ہمراہ حج سے واپسی پر مر الزہران کی وادی میں موسیٰ بن نصیر کی وفات ہو گئی۔ نماز جنازہ پر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے پڑھائی۔ طارق بن زیاد اندلس کے قریب جبل الطارق جبرالٹر پر چند ہزار سپاہی کڑے ہیں۔ اندلس کے قریب جبل الطارق جبرالٹر پر چند ہزار سپاہی کڑے۔ پہاڑ کے بیچ نجی ساحل سمندر پر بہت سی کشتیاں چل رہی ہیں۔ سپہ سالار سپاہیوں سے کہہ رہا ہے، میرے ساتھیوں خوب سمجھ لو، اب تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ یہ مسلمان فوج ہے جو اپنے عظیم صفت سالار طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس فتح کرنے کے لیے آئی ہے۔ صرف 8 دن میں وہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کی 1 لاکھ فوج کو شکست دے دیتے ہیں اور 91 ہجری میں اندلس پر اگلے 800 سال کے لیے مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ اندلس کو کتنے دنوں میں فتح کیا تھا؟ 8 دنوں میں۔ کس نے فتح کیا تھا؟ طارق بن زیاد نے۔ اندلس کے بادشاہ راڈرک کو 1 لاکھ فوج تھی، 1 لاکھ۔ 91 ہجری میں اندلس فتح ہوا تھا۔ 91 ہجری میں اندلس فتح ہوا تھا۔ 800 سال تک اندلس پر مسلمانوں کی حکمرانی کی تھی، 800 سال کے لیے۔ جب طارق بن زیاد سمندر کے ساحل پر اترا تو اس نے ایک انتہائی جرأتمندانہ قدم اٹھایا۔ جن کشتیوں پر مجاہدین سوار ہو کر آئے تھے ان کشتیوں کو جلوا دیا تاکہ لوگوں کے دلوں سے واپسی کی امید ہی ختم ہو جائے اور پوری تندہی سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد۔ فاتح اندلس کون تھے؟ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد 50 ہجری بمطابق 670 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ طارق بن زیاد کب پیدا ہوئے تھے؟ 50 ہجری میں، 670 عیسوی میں۔ تعلق افریقہ کے قبیلہ بربر سے تھا۔ طارق بن زیاد کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بربر قبیلے سے تھا۔ بربر ایک جفاکش اور بہادر قوم تھی۔ طارق بن زیاد افریقہ کے مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام اور نائب تھا۔ طارق بن زیاد کون تھا؟ افریقہ کے مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام اور نائب تھا۔ موسیٰ بن نصیر عظیم صفت سالار اور ماہر حرب تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں مراکش کے علاقے طنج کا والی مقرر کر دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو کہاں کا والی مقرر کر دیا تھا؟ مراکش کے علاقے طنجہ کا۔ 95 ہجری میں آپ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران اس داری دنیا سے داری فانی سے کوچ کر گئے۔ طارق بن زیاد کب وفات ہوئی تھی؟ 95 ہجری میں۔ طارق بن زیاد نے فتح کیا اندلس۔ یہاں پر یہ آپشن نہیں ہے، اس میں کون آتا ہے؟ اندلس طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ اگر کسی کو صحیح آپشن معلوم تو کمنٹ کریں۔ طارق بن زیاد پیدا ہوئی 50 ہجری میں۔ موسیٰ بن نصیر وفات پائی 97 ہجری میں۔ افریقہ کے مسلم گورنر کا نام تھا موسیٰ بن نصیر۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو والی مقرر کیا۔ طنجہ کا مراکش کا علاقہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنایا سلیمان بن عبد الملک نے۔ اسپین کے بادشاہ کا نام تھا راڈرک۔ فتح اندلس کی جنگ جاری رہی 8 دن۔ طارق بن زیاد نے عدد سپاہیوں سے خطاب کیا جبرالٹر پر۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔